اسٹوری ٹائم کے معزز سامعین اور میرے دوستوں، آج ہم قوم لوط اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کا دوسرا اور آخری حصہ پیش کر رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ اب ان کی تیاری قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کی ہے اور وہ اسی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کے لیے عذاب نہ بھیجا جائے، کہیں ان کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر عذاب ضرور آئے گا اور وہ کسی طرح ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا معاملہ حضرت لوط کا کہ وہ وہاں ہیں، ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا تاکہ حضرت لوط اور ایمان لانے والے لوگوں کو غضب نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے ہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان تینوں فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا۔ حضرت لوط کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرقی اردن کہا جاتا ہے، جو عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور اس کا صدر مقام صدوم تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس سے نکل کر وہ تینوں فرشتے حضرت لوط کی قوم کی طرف گئے۔ اس قوم کی طرف جانے کا مقصد ان کا قوم لوط پر عذاب طاری کرنا تھا۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا۔ اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں۔ دل میں کہنے لگے آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہرے ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم پیدا کر دیا، اور حضرت لوط جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط کی مخالفت کرتی تھی۔ جب محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ لہٰذا حضرت لوط کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ لہٰذا جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اس موقع پر حضرت لوط نے اپنی قوم کے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جس وقت حضرت لوط نے فرمایا کہ کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جماعت میرے ساتھ ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ اس وقت تک حضرت لوط کو بدمعاشوں کے اس حملے تک یہ معلوم نہ تھا کہ مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہ کھولی تھی۔ چنانچہ جب بدمعاشوں کے ہجوم نے حضرت لوط کی قیامگاہ پر دھاوا بول دیا تو فرشتوں نے ان سے کہا، اب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، اور اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، اس لیے اپنی اہل و عیال کو ہدایت کر دیجئے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ سوا آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے
اہل میں داخل ہو کر ساتھ تو چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ لہٰذا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اس وقت ایک پتھر آسمان سے اڑتا ہوا آیا جس نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور بعض جگہ یہ بھی منقول ہے کہ وہ پتھر کی بن گئی، جو کہ آج تک پتھر کی صورت میں اردن کی ایک پہاڑی پر موجود ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا صبح تو کچھ دور نہیں، بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ پھر اس عذاب کا قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر آسمان سے جلے ہوئے ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ لہذا روایات میں ہے کہ 4 بڑے شہر تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز ان 4 بستیوں میں ویسے ہی رہی، یہاں تک کہ برتن میں موجود پانی تک نہ گرا، اور پھر ان 4 بستیوں کو اپنے پر سے اٹھا کر اوندھا کر دیا اور اسے زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد ان پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے گئے یہاں تک کہ وہ سب عبرت کا نشان بن گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب عبرت کا نشان ہی بنا دیتا ہے۔ قوم لوط پر عذاب طاری کر کے اس کا ذکر قرآن شریف میں کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متنبہ کرنے کے لیے خداوند قدوس نے یہ بھی فرمایا کہ پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں کے لیے کچھ دور نہیں۔ جو اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر ہیں وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، لہٰذا آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، تو جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی یہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا تھا۔ قوم لوط کے بعد یہ فخر صرف یونان کو حاصل تھا کہ اس کے فلسفہ نے اس گھناؤنے فعل کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا، اور اب یہ جراثیم ہمارے مشرقی معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں، جس کی ایک مثال ٹرانسجنڈر بل میں بہترین قانون سازی نہ ہونے کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہے۔ اس قانون کے مطابق تمام ترین فوائد پیدائشی مخنث سے زیادہ ان افراد کو حاصل ہے جو اپنی جنس اپنی مرضی سے تبدیل کروانے کے خواہش مند ہیں۔ بنیادی طور پر ٹرانسجنڈر مخنث نہیں ہوتا جن کے لیے یہ بل بنایا گیا، بلکہ وہ افراد جن کو ایسے احساسات محسوس ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہوتے ہوئے عورت کی طرح خود کو محسوس کرنے لگے، وہ بآسانی جا کر اپنی رجسٹریشن کے خانے میں اپنے آپ کو عورت یا مرد ظاہر کر سکتا ہے، جس کے بعد ایک عورت اگر کسی عورت کو پسند کرتی ہے یا اس کی طرف راغب ہے تو وہ اپنے جنس کے خانے میں خود کو مرد ظاہر کر کے در حقیقت ہمارے حکمرانوں نے اس بل کی آڑ میں ہم جنس پرستی اور قوم لوط کا جو باب بند تھا وہ کھول دیا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت یا کوئی عورت اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے تو یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے، لہٰذا مذہب کو تو چھوڑیں، انسانوں کو بھی چھوڑیں، جانوروں کو بھی پتہ ہے تعلق کس کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی در حقیقت ایک غیر فطری عمل ہے، یہ کائنات قانون فطرت کے دائرہ کار میں چل رہی ہے، اور جو کوئی بھی اس میں مداخلت کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شیطان کا تو اللہ سے وعدہ ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے، اور یہ کام اس نے ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں کر دیا ہے۔ یاد رہے ہم جنس پرستی جیسے جرم کے ارتکاب میں قوم لوط کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا تھا، اور اب اس بل کے بعد ہم نے بھی اللہ کے قہر و غضب کو آواز دی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟
اگر اب بھی ہم نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ نہ کی تو یاد رکھیے یہ سیلاب، زلزلے، طوفان یوں ہی آتے رہیں گے، لہٰذا خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ ہم سب کو اس بدفعلی سے بچائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پھر آپ کے پاس آئیں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی مورل اسٹوری کے ساتھ، لہٰذا ہمارے چینل کو لائک کریں